آخرت کے دن پر. ذالک خیر و احسن تاویلا، یہ سب سے اچھی اور بہترین تفسیر ہے. ترجمہ ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو فرمان برداری کرو اللہ تعالیٰ کی اور کہا مانو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اور صاحب حکم کے تم میں سے. بس اگر جھوڑو تم بیچ کسی چیز کے پس پھیر دو تم اس کو طرف اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کی اگر ہو تم ایمان لائے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اور دن پچھلے تھے. یہ بہت بہترین اور بہتر ہے اور اچھا ہے جزا. تشریح دی ہے بس اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور صاحب و حکم کے کی اور صاحب و حکم کے کی تم میں سے. بس اگر جھگڑو تم بیچ کسی چیز کے اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے کی اگر ہو تم ایمان لائے. بس اگر جھگڑو تم بیچ کسی چیز کے بس پھیر دو تم اس جھگڑے کو طرف اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے کی اگر ہو تم ایمان لائے ساتھ اللہ تعالیٰ کے اور دن پچھلے. یہ سب سے اچھی اور بہترین تعبیر ہے. یہ بہت اچھی تفسیر ہے. جب تم کو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور اولو الامر نہ مل سکے جب تم کو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور اولو الامر نہ مل سکے تو نہ اس پر تمہارا یقین ہو اور نہ اس سے تمہارا دل مطمئن ہو تو تم اس جھگڑے کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پھیر دو. یعنی یہ سب سے اچھی تفسیر ہے, یہ سب سے اچھی تعبیر ہے. بس تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اولو الامر تسلیم کر لو. صحیح. بس تم اس کا مطلب یہ ہے بس تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی اولو الامر تسلیم کر لو تو تمہارا جھگڑا ختم ہو جائے گا. تمہارا جھگڑا صرف اولو الامر کے متعلق ہی ہے کہ وہ کون ہے. صحیح. تمہارا جھگڑا اولو الامر کے متعلق ہی ہے جو کون ہے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوائے اولو الامر ہونے کا کوئی دنیا دار لائق ہی نہیں ہے. اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوائے اولو الامر ہونے کا کوئی دنیا دار لائق ہی نہیں ہے اور نہ کوئی دنیا دار اولو الامر ہونے کا حقدار ہے. اور نہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوائے کوئی اولو الامر ہو ہی نہیں سکتا اور نہ اللہ تعالیٰ کا امر سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کسی اور پر آ ہی نہیں سکتا اور نہ اللہ تعالیٰ کا امر سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر کسی اور پر آ ہی نہیں سکتا. حقیقت میں اللہ تعالیٰ بھی اولو الامر ہے اور اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اولو الامر ہے اور اس کے سوائے اور کوئی بھی اولو الامر نہیں ہے اور نہ ہو سکتا ہے. بس اطاعت کرو تم اللہ تعالیٰ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تم میں دونوں ہی اولو الامر منکم ہیں ان کے سوائے کوئی اور اولو الامر نہیں ہے اور نہ کوئی دنیا دار اولو الامر بننے کے لائق ہے. اگر تم اولو الامر کسی اور کو اللہ تعالیٰ کے بغیر اللہ تعالیٰ کے امر کے بغیر بنا لو گے تو وہ تم کو کسی اور جگہ لے جائے گا اور تم کو دوزخ میں لے جا کر پھینک دے گا. ان سب اولو الامروں سے بچو نہیں تو تم سب کو گمراہ کر دے گا. ان سب اولو الامروں سے بچو نہیں تو تم سب کو گمراہ کر دے گا. ایسے گڑھے میں گھیر دیں گے جہاں سے تم نکل نہیں سکتے. صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. یہی تم میں دونوں ہی اولو الامر ہے. ان کے سوائے تم اور کسی کی اطاعت ہی نہ کرو. اگر تم صرف ان دونوں کو ہی اولو الامر تسلیم کر لو گے تو تم کسی اور جھگڑے کی ضرورت نہ پڑے تم کو کسی اور جھگڑے کی ضرورت نہ پڑے. اللہ تعالیٰ کا امر سوائے اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوائے اور کسی پر آ ہی نہیں سکتا. اگر آئے گا تو رسول بن جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا امر ہی ایسا ہے.
اللہ تعالیٰ کا امر سوائے اللہ تعالیٰ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سوائے اور کسی پر آ ہی نہیں سکتا، اور نہ کوئی ان کے سوائے اولو الامر بننے کا لائق ہے، اور نہ کوئی حقدار ہے۔ بس تم میں اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اولو الامر ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام ہی اولو الامر منکم ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام ہی اولو الامر منکم ہیں، کیونکہ ان سب پر اللہ تعالیٰ کا امر آتا ہے، کیونکہ ان سب پر ہی اللہ تعالیٰ کا حکم آتا ہے۔ جس پر اللہ تعالیٰ کا امر ہی نہیں آتا، حکم ہی نہیں آتا، وہ اولو الامر بننے کا لائق ہی نہیں ہے۔ جس پر نہ حکم آتا ہے نہ امر آتا ہے، وہ اولو الامر کیسے بن سکتا ہے؟ بے شک بے شک۔ اس وقت اس ٹائم، اس وقت رسول پاک کے وقت میں، اس وقت اس ٹائم جب کہ تم میں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، جی، تو آپ کے سوائے کوئی اور منکم ہے ہی نہیں، دونوں کے سوائے جب دونوں ہیں موجود ہے تو اس وقت اولو الامر کون ہو سکتا ہے؟ صحیح، جب عام خود موجود ہے، جب تم میں اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو آپ کے سوائے کوئی اور اولو الامر منکم ہے ہی نہیں۔ سب سے بڑے اولو الامر صرف اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں، صرف ان کا امر اور حکم اور اطاعت کرنی واجب ہے، ان کے سوائے اور کوئی بھی اولو الامر نہیں۔ بس ان ہی دونوں کو اولو الامر تسلیم کر لو اور کسی جھگڑے میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان دونوں کا حکم ہی صرف ایک حکم ہے، ان دونوں کا حکم ہی صرف ایک حکم ہے، ان دونوں کا امر ہی صرف ایک امر ہے، ان میں کوئی فرق نہیں۔ حقیقت میں یہی دونوں اولو الامر ہیں جو اطاعت کے لائق ہیں، اللہ تعالیٰ کے اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے اور کون اولو الامر ہو سکتا ہے؟ ہوتے ہوئے کون اولو الامر ہو سکتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اولو الامر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اولو الامر ہے، جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اللہ تعالیٰ کے امر سے، اللہ تعالیٰ کے امر، اللہ تعالیٰ کا حکم لوگوں تک پہنچاتے ہیں، جن پر وحی خدا ہی نہیں آتی، جن پر وحی خدا ہی نہیں آتی، جن پر اللہ تعالیٰ کا حکم ہی نہیں آتا، جن پر اللہ تعالیٰ کا عمل ہی نہیں آتا، وہ کیسے اولو الامر بن سکتے ہیں؟ وہ کیسے اولو الامر بن سکتے ہیں؟ جس پر وحی خدا و کریم آئے وہی اولو الامر ہے، وہی اولو الامر ہے۔ جو بھی پیغمبر علیہ السلام ہے وہی اولو الامر ہے، جو نبی علیہ السلام ہے وہی اولو الامر ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہی اولو الامر ہے، جو ہادی علیہ السلام ہے وہی اولو الامر ہے، جو مہدی علیہ السلام ہے وہی اولو الامر ہے۔ ان کے علاوہ کوئی بھی اطاعت کے لائق نہیں ہے، ان کے علاوہ کوئی بھی اطاعت کے لائق نہیں، صرف اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، تمام انبیاء علیہ السلام کی اطاعت کرو، یہی تم میں اولو الامر منکم ہیں، جس کو اللہ تعالیٰ کا حکم، کوئی امر پہنچتا ہی نہیں، وہ اولو الامر ہے ہی نہیں، اور نہ کوئی ایک بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوائے کسی ایک کو ہدایت کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے امام وہ مقرر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے امام وہ مقرر کیے ہیں جو اس کے امر سے مقرر کیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے امام وہ مقرر کیے ہیں جو اس کے امر سے مقرر کیے ہیں، جو اس کے امر سے ہدایت کرتے ہیں، جو اس کے حکم سے ہدایت کرتے ہیں، جو اس کے حکم سے ہدایت کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے امر سے تبلیغ کرے وہی اولو الامر ہے، جو اللہ تعالیٰ کے امر سے تبلیغ کرے وہی اولو الامر ہے۔ جن کو اللہ تعالیٰ حکم پہنچتا ہی نہیں، جن کو اللہ تعالیٰ کا امر پہنچتا ہی نہیں، وہ کیسے اولو الامر بن سکتے ہیں؟ صحیح، جن کو کوئی وحی خدا نہیں آتی وہ اولو الامر نہیں ہے۔ اولو الامر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہدایت کرتے ہیں، صرف اللہ تعالیٰ کا امر ہی اولو الامر ہے، صرف اللہ تعالیٰ کا امر ہی اولو الامر ہے، اس کے سوائے کوئی اولو الامر نہیں ہے۔ ان کے پاس جب تک اللہ تعالیٰ کا امر ہی نہیں آتا وہ اولو الامر نہیں بن سکتا، نہ وہ امام بن سکتا ہے، نہ وہ امام بن سکتا ہے، نہ وہ امام بن سکتا ہے۔ ایک اللہ تعالیٰ اولو الامر ہے اور ایک اللہ تعالیٰ کا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اولو الامر ہے، ان دونوں کے سوائے کوئی اور اولو الامر نہیں، صرف ان دونوں کی اطاعت کا حکم ہے اور کسی کی اطاعت کا حکم نہیں ہے۔ قرآن پاک میں صرف دو ہی اطاعتیں ہیں، آتی اللہ و آتی رسول سے، قرآن پاک میں صرف دو ہی اطاعتیں ہیں، صرف دو ہی عقائدیں ہیں، تیسری عقائد نہیں ہے۔ قرآن پاک میں صرف دو عقائدوں کے الفاظ ہیں،
ہدایت کا تیسرا لفظ نہیں ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے اور ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے جو اولو الامر منکم ہے، اور ان دونوں کی ہدایت ہی ہے، اور وہ ان دونوں کی ہدایت ہی ہے اور کسی کی ہدایت نہیں ہے۔ جس ائمہ پر وحی خداوند کریم نہیں آتی وہ امام نہیں ہے، جن پر وحی خدا نہیں آتی وہ معصوم نہیں ہے، جن کو وحی خدا نہیں آتی وہ اللہ تعالیٰ کا رسول نہیں ہے، جن کو وحی خدا نہیں آتی وہ انبیاء علیہ السلام نہیں ہے، جن انبیاء علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ کا امر نہیں آتا وہ انبیاء علیہ السلام نہیں ہے، اور الامر اللہ تعالیٰ کے امر کے سوائے بولتا ہی نہیں، الامر اللہ تعالیٰ کے حکم کے سوائے، امر کے سوائے بولتا ہی نہیں۔ الامر کا حکم اور اللہ تعالیٰ کا حکم ایک ہی حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ الامر میں سے ہو کر بولتا ہے، اللہ تعالیٰ الامر میں سے ہو کر بولتا ہے، اللہ تعالیٰ الامر ہے اور اس کا رسول